हरासा करके गिरफ्तार करना is an insult to the people of Sindh who had invited Maryam Sharif Saiba and the Noon League delegation to attend the PDM jalsa, जो कि आपके सामने कराची के तारीखी जलसाज में से ये जलसा था। ये जलसा हमारा एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। जिस तादाद में इस शहर के अवाम, इस सूबा के अवाम उस जलसा में शरीक थे, वो खुला रेफरेंडम था इमरान खान और इमरान के सहूलत खारों के खिलाफ। और अब वज़ीर आला साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, अपना तहकीकात का ऐलान भी किया, और हम इस तहकीकात को का पीछा करेंगे। लेकिन उसके आपने ये भी देखा होगा कि मेरे पुलिस एक पर एक या इस्तीफा या छुट्टी पे जा रहे हैं, इनका इज्जत का सवाल बन गया है। मेरा इदारा का the police is an institution that we want to function independently. हम नहीं चाहते हैं कि सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसका ये नहीं मतलब कि कहीं और से हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेंगे। और हर शहरी के सवाल पे है, हर पुलिस ऑफिसर के it's on the lips of everybody of Sindh, of every police officer from the आपका HSO से लेके SP तक, SP से लेके DIG तक, सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था। कौन थे वो 2 लोग जो IG के घर में गए और IG को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चलेगा। लेकिन मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DG ISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। जिसने भी हमको ये एडवाइस दिया कि ऐसे काम हो, ये गलत एडवाइस है जो इनके इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को डैमेज करता है। हम ये ऐसे नहीं हो सकता है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, कल IG कोई और होगा, मगर इस सूबा को चलना पड़ेगा, इस सूबा को का हुकूमत को काम करना पड़ेगा, इस सूबे की पुलिस को काम करना पड़ेगा। क्या तुक बनता है कि सुबह 4 बजे हमारा IG मीटिंग कर रहा है कि नारा लगा है मक्कायद के मजार पे, मेरा सूबा पे असैसिनेशन हुआ है, मेरा सूबा में आज बम धमाका हुआ है। अगर मीटिंग होना था तो बहुत से इश्यूज हैं। इतने अहम इदारे के जो ऑफिसेस हैं इस सूबे में, इनका नेशनल सिक्योरिटी का काम होना चाहिए था। इनका काम होना चाहिए कि हम इस सूबे के अमन कैसे कायम रखें, और ये हमारा सिविलियन हुकूमत, इन इदारे और हमारा पुलिस को सब मिलकर ये काम करना पड़ता है। अगर मेरा पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा, वो अपना काम कैसे करेंगे? ये नाकाबिल बर्दाश्त है। I have condemned it in the strongest possible words. जो मेरा सिविलियन हुकूमत का अथॉरिटी है वो तो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जहां ये इदारे भी जवाबदेह हैं, मैं उनसे भी मुतालबा करता हूं कि आप जरूर इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करें। हम ये नहीं अलाउ कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट हो। सब अपने इज्जत के लिए काम करते हैं, सब चाहते हैं कि हम अपने दायरे में, कानून के दायरे में काम करें। और जो भी हुआ, जैसे भी ये सारा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ है, मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूं, ना करूंगा। हम सब चाहते हैं कि ये मुल्क आगे चले, कि पाकिस्तान में जो आज के मसाइल, जो आज पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, वो किसी एक फोर्स या किसी एक सियासी जमात इन पे काबू नहीं हो सकते।
جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا ہم سامنے کر رہے ہیں، جس تاریخی معاشی بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہم نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ بحران نہیں دیکھا. ہم سب کو جذباتی کم اور ریشنلی سوچنا چاہیے. پولیٹیکل ایشوز ہوں گے مگر کوئی ریڈ لائنز ہونا چاہیے جو کراس نہیں ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انسیڈنٹ میں بہت سے ریڈ لائنز کراس ہوئے جو پریسیڈنٹس اب نہیں بننا چاہیے. یہی میں نے آپ کو کہنا تھا اس انسیڈنٹ پہ. میرا سوال تھوڑا بڑا ہوگا مگر تھوڑی سی پس منظر پہ جاؤں گا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ان کے بھائی کو سطر گورنمنٹ نے 3 پولیس والوں کے ذریعے شہید کیا اور بعد میں الزام آپ کے والد پر لگایا گیا اور پھر حکومت ختم کی گئی. یہ واقعہ بھی کچھ ایسا ہے ہمارے صحافت کے حص پتا لگے. اس واقعے میں ایک طرف آپ کو بدنام بھی کیا گیا، دوسرا آپ کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ آپ کی کوئی رٹ نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھیں تو اس کی سزا کے طور پر آپ کی سرکار بھی چلی جائے. پر سرکار جانے کا تو ہمارا حکومت جائے اگر جانا پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، اس صوبے کے عوام نے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا ہے. جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دفعہ کیا گیا، نہ میرے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں سندھ کے عوام نے یہ مینڈیٹ دیا، نہ میرے والدہ کو 1988 میں یہ مینڈیٹ دیا گیا، نہ 1993 میں، نہ 2008 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد ہمیں اتنے ووٹس حاصل کیے تھے. لیکن ہم اپنا حکومت کا اور اپنے پولیس فورس کا، جو آپ جانتے ہو باقی صوبے میں تو ان کا پولیس فورس پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل ونگ کی طرح کام کرتا ہے، جبکہ یہاں سندھ میں کافی دیر سے ہمارا عدالتی فیصلے ہمارے صوبے کی پولیس کے لیے الگ ہے اور دوسرے صوبے کے لیے الگ ہے. وہ سب آپ کے سامنے ہے. عمران خان نے اپنا پنجاب کا پولیس 6 دفعہ تبدیل کر دیا تھا. ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ہم انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اس میں کوئی سازش ہے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے، اگر اس کا سازش کا ایم یہ تھا کہ صرف ہمیں بدنام کرنے کے لیے، اس کا سازش کا ایم اگر یہ تھا ہمارا ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا برا ایڈوائس دیا گیا. کچھ یہ امپریشن تو ضرور دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس امپریشن کو بھی طاقت ملا ہے، اس بیانیہ کو بھی طاقت ملا ہے کہ نہ صرف حکومت ہے لیکن حکومت کے اندر بھی حکومت ہوتا ہے، حکومت کے اوپر بھی حکومت ہوتا ہے، حکومت کے نیچے بھی حکومت ہوتا ہے. اور یہ امپریشن ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. یہ امپریشن اچھا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کا یہ امپریشن جائے کہ وہ سیاسی ہو، یا کسی ادارہ کا یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ یہ کسی ایک جماعت کا ہے. یہ ادارے ہر پاکستانی کے ہوتے ہیں، ہر جماعت کے ہوتے ہیں، اور ان کو انڈیپینڈنٹلی اور نیوٹرلی اپنا کام کرنا چاہیے. چیئرمین صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی کا اعلان کیا ہے کہ کمیٹی بنے گی، وہ سب کو بلائے گی اور پولیس افسران سمیت. تو اب کیونکہ کمیٹی نے کام شروع ہی نہیں کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فورسز کے جو اعلیٰ کام ہے وہ بھی تحقیقات کوئٹہ میں جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا 100% شرکت ہوگا ہر جلوس میں، ہر پی ڈی ایم کے ایونٹ میں. جہاں تک جلسہ ہے کوئٹہ کا جو 25 کا ہے، میرا اپنا گلگت بلتستان کا کیمپین جو آپ کو پتا ہے، میں آپ کے سامنے تو ادھر سے بھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں اس کے لیے جا رہا ہوں گلگت بلتستان، اور میرا کوشش یہ ہے کہ میں وہاں سے کوئی پرائیویٹ جہاز کا بندوبست کر کے سیدھا کوئٹہ پہنچے. تو یا میں خود کوئٹہ میں پہنچ کے اس طریقے سے جلسہ کروں گا. اگر مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے گلگت بلتستان میں ٹریولنگ کا مشکلات ہے، تو میں نواز شریف کی طرح ویڈیو کے پیغام سے ضرور ایڈریس کروں گا. ہم پارٹیسپیٹ
पूरा अंदाज में PDM की जो सियासी जदोजहद है, जिनकी बुनियाद मैंने अपने APC में रखा, हम फुली ओन करते हैं। इस किस्म की कोशिशें होंगे जैसे ये इंसिडेंट हुआ हमें अंडरमाइन करने के लिए, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ मुस्लिम लीग नून की सियासी अंडरस्टैंडिंग पे दूसरे जमातों के, कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे माजी में आज भी और आगे जाके भी इस जमहूरी जदोजहद में अपने किरदार अदा करना जानती है और करेगी। बिलावल साहब, जजायर के मसले को भी छुपाया जाता है NOC का। आज जो बातें आप कर रहे हैं, यही बातें अगर CM साहब कर देते तो काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाता। और उसके अलावा जो अफसरान हमारी जो बात हुई है कुछ अफसरान से, वो मायूस हुए CM साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मैं सवाल कर लूँ सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मायूस हुए, उनमें मजीद मायूसी पैदा हुई कि हमारा सूबे का कमांडर जो है वो ID का नाम तक नहीं ले रहा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये इस तरह की मसलियत पसंदी या इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह के मामला, जो सरकारी पोजीशन है वो CM की है, आप तो एक पॉलिटिकल पोजीशन है आपकी, तो ये CM साहब इस तरह मसलियत पसंदी का शिकार क्यों है? आपकी हिदायत है या क्या मामला है? मैं आपका एक तो आपका हक है कि आपका अपना इंप्रेशन हो, और मैं जानता हूं, एक तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैं अब इस सूबे के IG के साथ, इस सूबे के पुलिस ऑफिसर्स के साथ, जो मैं समझता हूं इसलिए अपने लीव पे जा रहे हैं कि उनका बेइज्जती हुआ है, उनका फोर्स का, वो चीफ मिनिस्टर की तरफ से नहीं, ये किसी और की तरफ से हुआ है। इसकी वजह से मैं आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, पूरा पुलिस को ये हौसला देने के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आपके साथ खड़ी है। आपका इज्जत की सवाल है तो मेरा इज्जत का सवाल है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। देखो, पुलिस को कानून के मुताबिक चलना चाहिए, मैं इंसानी हुकूक के लेवल के लिहाज से काफी तनकीद भी करता हूं, लेकिन आपका एक इदारा का इज्जत करना पड़ता है। This is no way that a police force can function, और यही वजह है कि ये सूरत हाल पैदा हुआ है। हम समझते हैं कि this was not necessary, it didn't have to happen, and एक शॉर्ट साइटेड गैर सियासी फैसलों की वजह से आज हमारे सिंध के पुलिस फोर्स डिमोरलाइज्ड है, और हमने उनका हौसला में इजाफा करना है। वो एक तरीका तो ऑब्वियसली हमारा अपना इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन मेरा ख्याल में उनको ज्यादा सुकून मिलेगा, ज्यादा हिम्मत मिलेगा अगर DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना भी एक्शन ले और अपना भी इन्वेस्टिगेशन करे। जहां तक NOC की बात है, इस हुकूमत ने कोई NOC नहीं दिया। इस हुकूमत ने एक अच्छा नीयत था कि जो भी वो अगर वफाकी हुकूमत इस सूबा में डेवलपमेंट करना चाहे तो वो बात करने को तैयार है, लेकिन इन्होंने हमारा पीठ पीछे रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस निकाला जो ना सिर्फ हमारा सूबा का लेकिन बलूचिस्तान के बॉर्डर्स एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से तब्दील की। मैं तो नहीं चाहता हूं कि सूबा और वफाक के दरमियान कोई कॉन्फ्रंटेशन हो। मैंने बहुत कोशिश किया, बार बार मुतालबा किया कि आप अपना ऑर्डिनेंस वापस लो, आपका अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान की वफाक को। लेकिन इसलिए ये इनमें वो सियासी मैच्योरिटी नहीं है, उनको आज तक समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो मुझे मजबूर होकर मैंने पब्लिकली भी डिक्लेयर किया है कि मेरा सिंध असेंबली, मेरे मेंबरान सेनेट भी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपने रेजोल्यूशंस पास करेंगे। और मैं साथ साथ CM साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको पूरा सिंध का दौरा करना पड़ेगा और सिंध के अवाम को इन इश्यूज पे ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा कि इस सूबा के साथ क्या हो रहा है। सूबा के कैप्टन जो है वो खुद अवाम के दरमियान में जाके अपना हिसाब देगा। चेयरमैन साहब, पहला तो ये है कि मोराल पुलिस का बिल्कुल नीचे हो गया है।
آپ کی سندھ گورنمنٹ کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے، تو سندھ گورنمنٹ سخت فیصلے لینے کے لیے تیار ہے، پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ باتیں بھی گردش کرنے لگیں کل سے کہ اگر آپ نے کوئی سخت فیصلہ لیا جزائر پہ اور اس پر، اس پولیس کاروائی پہ، تو گورنر راج کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ایک تو گورنر راج کر کے دکھاؤ، غیر قانونی ہے، انلیگل ہے، از خود وہ گورنر راج ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں جا کے گورنر راج کا جو ریزولوشن ہے وہ پاس کروا دے، گورنر راج ہوگا۔ جہاں تک میرا پولیس کا رسپیکٹ ہے، میرا پولیس کا عزت ہے، اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں۔ آئی ڈونٹ کیئر کتنا بڑا بندہ میرے سامنے ریکویسٹ کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ پولیس آفیسران نے جتنا قربانی دیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں، آپ سب کو پتا ہے، جس نے کراچی آپریشن کو آبزرو کیا، جتنا بھی آپ پہ اس کی تنقید ہوگا، آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ شہادتیں اس پولیس فورس نے دی ہیں، اس پولیس فورس میں موجود نوجوانوں نے دی ہیں۔ ہمارے پولیس آفیسرز جس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں، ان کا ریٹائرمنٹ پیکیج ایسا کچھ نہیں ہے، ان کا سیلری اتنا نہیں ہے، مگر وہ عزت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنا صوبہ کا دفاع کرتا ہے۔ حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ، حملہ ہوتا ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج، جس کا نام انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج تبدیل کیا۔ کون آتا ہے اس ملک کی اکانومی کو دفاع کرنے کے لیے؟ کون آتا ہے؟ سندھ پولیس۔ جب حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ، آپ کا فورن پالیسی پہ خطرناک کانسیکوینسز ہو، کون ہے آپ؟ کس نے آپ کو بچایا؟ سندھ پولیس۔ اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ I have lots of differences with the way in which the establishment is conducting themselves in general. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات پہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب اور چیف عوامی سٹاف اپنا انسٹیٹیوشن کا خود بھی انویسٹیگیشن کریں گے۔ ان کا بھی برداشت سے بھی باہر ہوگا، ان کا بھی ایکسیپٹیبل سے بھی باہر ہوگا کہ کسی بھی فورس کا اس طریقے سے توہین ہو۔ اچھا بلال صاحب، آپ کا ترجمان ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، انہوں نے کل کہا کہ ڈی جی رینجرز کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ کس کو؟ ڈی جی رینجرز کو استعفیٰ دینا چاہیے سندھ کے۔ اور دوسرا یہ کہ سی پیک اتھارٹی کے قوانین میں تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ جو سی پیک کا چیئرمین ہوگا اور جو دیگر افسران ہوں گے وہ نیب سے ان کو استثناء حاصل ہوگا۔ اس دو چیزوں پہ آپ کیا رد ہیں؟ جہاں تک ڈی جی رینجرز کا استعفیٰ ہے، وہ نہ میرا مطالبات ہے نہ پارٹی مطالبات ہے۔ اب تک ہمارا مطالبات یہ ہے کہ یہ انکوائری بھی ہو اور جو ان ادارے کے سربراہ ہے وہ خود بھی انکوائری کرے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ خود ایکشن لیں گے تاکہ اس قسم کا، اگر بنتا ہے تو وہ ایکشن لیں گے تاکہ اس قسم کا مطالبات کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے سی پیک کے بارے میں، سی پیک کا جو آرڈیننس ہے وہ انلیگل ہے، وہ لیپس آلسو۔ شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیجسلیشن پہ کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہی کنسرنس کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جس صورت میں یہ پیش ہو رہا ہے اس کا ہم اپوز بھی کریں گے۔ اسپیسیفکلی ایک یہ شک ہے جو میں نے سنا ہے کہ سی پیک چیئرمین کو نیب کے انویسٹیگیشن سے اور انکوائری سے امیونٹی دیا جائے گا، جبکہ اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کوئی ادارہ بنتا تو آئی انڈرسٹینڈ دا نیڈ فار پروٹیکشن، لیکن given that the individual who has been given these responsibilities, General Asim retired جو ہے اس کے اوپر سنگین الزامات ہیں، تو ایسے لگے گا اگر اس لیجسلیشن میں یہ شک ہے تو ایسے لگے گا کہ عمران خان اس کو NRO دے رہا ہے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سی پیک کو متنازع نہ بنیں۔ سی پیک کی بنیاد صدر زرداری نے اس ملک میں ڈالا تھا by handing over گوادر پورٹ working with the Chinese، اور یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس وقت جس طریقے سے ہم تنقید کے شکار تھے کہ صدر زرداری پتہ نہیں کیوں چائنا اتنا دفعہ جا رہا ہے، اب لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ سی پیک کیا ہے، سی پیک کیسے ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، اور ہمیں اس کو
متنازع نہیں بنانا چاہیے, اور اگر یہ قدم اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ضرور متنازع ہوگا. جناب چیئرمین میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ جناب چیئرمین میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کتنے پولیس افسران چھٹی پر جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کے مہمانوں پر جو ہے FIR درج ہوئی, کیا آپ بھی مخالف پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اپنے مہمانوں کی حمایت کے اندر جو FIR درج کروائیں گے؟ سوری, آپ کی جو مہمانوں پر جو FIR درج ہوئی, کیا آپ بھی مخالف پارٹی پر جو ہے وہ FIR درج کروائیں گے کہ آپ کے مہمانوں کی تصدیق ہوئی ہے, ان کی چار دیواری کا تقدس؟ میں تو شاید چاہتا کہ کافی کچھ ایسے کام میں کرواؤں سندھ پولیس سے, لیکن میرا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. جب سے میں نے یہ رسپانسبلٹی سونپا ہے, میں نے کوئی ریونج یا کوئی غلط کام سندھ پولیس سے نہ لیا ہے اور نہ آگے لینے کا میرا کوئی ارادہ ہے. لیکن جہاں میں کہتا ہوں پولیس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, غیر سیاسی ہونا چاہیے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی اور بیٹھ کے ان کو کہیں اور